یہ لاکھوں کی جو پڑھائی ہے، مجھے ایک آپ کے بڑوں میں سے میرے پاس آئے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت کام اللہ ان سے لے رہا دین کا، کہنے لگے سلفی صاحب ریئلی ان پر جادو تھا۔ پہلے گھر آئے تو جب میں نے صبح فجر کے بعد میں نے ان کو چیک کیا تو میں نے بولا یار گھر میں تو بچے بھی ہیں، تو ان کی تو بہت حالت خراب ہو جائے گی اگر میں نے کام شروع کیا۔ میں نے ان کو بولا کہ آپ نے رات کا سفر کیا ہوا، جائیں ہوٹل میں، پھر صبح آپ ادھر میرے پاس سیلفی ہاؤس آ جائیں۔ میں نام نہیں ان کا لوں گا، لیکن اتنا اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے علم کے ساتھ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے سلفی صاحب کسی وقت میں 6 بار سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں، دن میں 5 سے 6 بار پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے عرض کی حضرت سورہ بقرہ جادو نہیں توڑتی، سورہ بقرہ جادو سے نہیں توڑتی، وہ شیاطین کو بھگاتی ہے۔ جادو توڑنے کے لیے نا اس کے طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہی ہوں گے۔ اب اتنی لمبی پڑھائیں یہ اور بیمار کرتی ہیں، چاہے وہ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ نوافل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم قائم کیا۔ ہمیں تو یہاں تک فرمایا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تو نماز کی پرواہ نہ کر، پہلے اپنی حاجت کو پورا کر۔ اگر تجھے کوئی بھی حاجت ہے پہلے اس کو پورا کر، پھر آ کے عبادت کر۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنی بار یہ پڑھو۔ میں اسی آپ کے ایک ہمسائے ملک میں گیا، ہمارے بہت قابل احترام بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت کام لے رہا ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے جب ان کے گھر میں گیا ان کے بچوں کو اس کے علاج کے لیے، تو ایک ڈرم رکھا ہوا، نیلا ڈرم نہیں ہوتا جس میں وہ کیمیکل وغیرہ آتا ہے اور لوگ اس کو بعد میں یوز کرتے ہیں پانی کے لیے، وہ پانی سے بھرا ہوا۔ اب میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اب دیواروں کے ساتھ نمک چھڑکا ہوا، ساری دیواروں کے کمرے بھرا ہوا نمک۔ میں نے بولا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا سر صاحب دیکھ لیں، حال دیکھیں بچوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اور یقین جانے اتنا بڑا اللہ نے اس کو، اتنا کام اللہ پاک اس سے لے رہے ہیں، تو یہ اس کے گھر کی حالت ہے۔ میں نے بولا یہ پانی، کہتے نام لیتے ہیں کہ فلاں آئے تھے، انہوں نے اس کو دم کیا پانی کو۔ جب میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس میں اس کو ڈال دو، صرف گردن باہر نکالو۔ ہیں جی، یہ واللہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ اپنی بات، وہ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ کہتا ہے وہ پھر عالم بتا کر گیا کہ 7 بار یہ اس پانی میں بیٹھ کے روزانہ سورہ بقرہ پڑھے۔ اللہ کی قسم شیخ صاحب، میں نے نا ایک دم غصے میں آ کے نا میں نے اس کو بہت برا بلا کہا اس عالم کو، یہ مجھ سے چھوٹے بھی ہیں۔ میں نے بولا یار تم پاگل ہو، 7 بار 17.5 سپارے بنتے ہیں سورہ بقرہ کے، ایک جن کیا 1000 جن اس کو چمڑیں گے۔ جب اتنی تھکاوٹ اس کو ہوگی، اتنی یہ کثرت کرے گی تو پھر شیاطین اس کو پکڑیں گے، اور کیونکہ ہر چیز کا اصول ہے۔ اگر کلونجی میں شفا ہے تو پھکے مارنے سے کلونجی نقصان دے گی، اگر شہد کا اللہ نے شفا بولی ہے تو اس کے بھی کوئی اصول ہیں کہ نہیں جی اللہ نے قرآن میں شہد کو شفا بولا اور میں 2 بوتلیں روزانہ منہ لگا کر پی لوں، یا کلونجی ملتی ہے تو کلونجی کے میں پھکے مارنے شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ جب عبادات کے لیے اصول ہیں، تلاوت کے لیے کچھ اصول ہیں، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تو اللہ کے بندو اللہ کے نبی سے رہنمائی لو۔ کہتے سر کیا کریں ہم؟ اب دیکھیں یہ کیا حال ہو رہا ہے بچوں کا، یہ دیکھیں ایڑی کو کٹ لگتا ہے، ایسے لگتا ہے خنجر کوئی مار کے نکال کے لے گیا، بیٹھے ہوئے۔ اور ایک جتنے بڑے مکہ سے آئے وہ کہتے یار نہیں بچہ پڑھائی تو نسدا پیا تے آپ ہی کچھ مار لینا۔
اس جین نے سوچا ٹھہر پھر تینوں بھی میں دسنا ہے، اس کے سامنے اس کی دوسری ایڑی پر اتنا بڑا گھاؤ لگا، خون و خون بچا ہو گیا، ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر ہی گھر میں ہی بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے قوت دی ہے شیطان کو، اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ نے دے دی۔ پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا من شر ما خلق، کہ اس شر سے ہم تیری پناہ میں آئے جو تو نے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ اپنے بچوں کو اور خود وقت پر فجر پڑھیں۔ واللہ فجر پڑھیں گے، جو ہوا ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا، آئندہ کوئی کرنے والا کرتا رہے گا، نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن وقت پر فجر کو پڑھیں گے۔ پھر اذکار کریں، بیٹھ منٹ لگتے ہیں، گارنٹی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جس نے اس کو صبح 3 بار پڑھ لیا فجر کے بعد، شام تک کوئی چیز اس کو زمین و اسمان میں ایذا نہیں پہنچا سکتی۔ یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک۔ اب یہ نہیں کہ طویل لکھا بسم اللہ الذی لا یضر کا گلے میں ڈال دیا، نہ، وہ پڑھنے میں 3 بار ٹائمنگ مقرر کر دی کہ اس کا حصار جو ہے یہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک ہے، اگر اس میں تو کوتاہی کرے گا تیرا حصار ٹوٹ جائے گا، پھر تجھے لگے گا، تجھے جادو بھی لگے گا، بم کا گولا بھی لگے گا، گولی بھی لگے گی، اس پہ گارنٹی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو مسنون طریقے تو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، نہیں جی مولوی صاحب فلک ناز سے آندھی ہے، کچھ اور دسو، وہ مطمئن ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں سوری صاحب کچھ دسو، کوئی 1.25 لاکھ والا کوئی وظیفہ دسو، ہے کوئی 40,000 والا کوئی دسو، کوئی 1.25 مہینے والا وظیفہ دسو، پھر کو کام ہوئے۔ یعنی کہ اس کو صدق نہیں ہے، اس کو تسلی نہیں ہے سنت کے طریقے پر۔ اور یاد رکھیں، سنت ہی سے شیاطین ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت العالمین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی ایک ایک بات پر رحمت آئے گی، اور ایک ایک بات کو معمولی جان کر چھوڑیں گے تو زحمت ہی آئے گی، کیونکہ انہوں نے تمہاری ہر معاملے میں رہنمائی فرما دی۔ لیکن اپنے دل کو اتنی وسعت دے دو کہ یہ بات کس کی ہے، چاہے معمولی سی ہے، سیدھے ہاتھ سے لینے دینے والی ہے، یا بیٹھ کے کھانا کھانے والی ہے، کھڑے ہو کر نہ کھانے کی، تو یہ مت جانے کہ یار اس میں کیا ہوتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ بات تو چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اتنی بڑے کی بات ہے، کس بڑے کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں عزت کرنا۔ جب ہم یہ باتیں کریں گے، ان کے حکموں کے مطابق ان کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے فضل سے شیاطین بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک تابعی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان جو تھا وہ میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو بس کر دے، جب تجھ پر آیا تھا تو اتنی میرے اندر قوت تھی کہ ایک اونٹ سے زیادہ میرے اندر طاقت تھی، تیرے اعمال نے اتنا ضعف مجھے کر دیا ہے کہ میں چڑیا سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہوں۔ نیک اعمال، اب خالی پڑھنا پڑھانا، پیٹ میں حرام ہو اور میں وظائف شروع کر دوں، اس سے بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ رزق حلال شرط ہے، آنکھوں کی حیا شرط ہے، کانوں کا شرط ہے، زبان کا شرط ہے، اس کا شرط ہے، دل کا، ٹانگوں کے درمیان شرط ہے، پھر قبولیت ہوتی ہے بات کی۔ چاہے 2 بار کہہ دو یا اللہ، کچھ بھی نہیں آتا اتنا کہہ دو اللہ میری مدد کر دے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، مختصراً میں نے جو آپ کے سامنے یہ بات رکھی،